السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم اجرا کا ایک ایسا طریقہ پڑھیں گے جس کو سوال جواب کی شکل میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ نئی نئی نسلیں آ رہی ہیں اور لوگوں کے طور و طریقے نئے طریقے کے ہو رہے ہیں، تو اس انداز سے چونکہ سوال جواب کا سلسلہ آج کل زیادہ چل رہا ہے، اس سے لوگوں کو باتیں بھی جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس طریقے سے ایک اجرا کا طریقہ پیش کر رہے ہیں، طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ضروری نہیں کہ صرف کمزور جن کا ذہن کمزور ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن خاص کر یہ ان کے لیے۔ تو ایک یہاں مثال پیش کر رہے ہیں مجیبن۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوال کرنا ہے، دو جن آپس میں بیٹھے رہے ایک دوسرے سے سوال کرے، تو اس طریقے سے ایک اچھی خاصی بحث ہوگی۔ تو سوال سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ لفظ کی کون سی قسم سے، آپ دوسری کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں مجیبن لیے کہ مجیبن یہ لفظ کی کون سی قسم سے، تو جواب ہوگا یہ موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے، اور اس کے معنی کیا ہے، جواب دینے والا۔ پھر سوال ہوگا لفظ موضوع کی کون سی قسم ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد مرکب، تو اس میں سے یہ مفرد ہے اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ پھر سوال ہوگا مفرد کا کوئی دوسرا نام بھی ہے، تو جواب ہوگا جی ہاں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ کلمہ کی کون سی قسم سے، کیونکہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اس میں سے یہ اسم ہے۔ کیوں دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور وضع کے اعتبار سے یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل بھی نہیں ہے، تو قرار پایا کہ یہ اسم ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ اسم کی کون سی قسم سے، مصدر، مشتق، جامد، تو یہ مشتق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مصدر سے نکلا ہے اور ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں معنی مصدری بطور حدوث، یعنی تینوں زمانوں میں سے زمان مستقبل میں قائم ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ اس میں فاعل کا کون سا صیغہ ہے اور معنی کیا ہے۔ جب ہم نے کہا اس میں مشتق ہے تو آپ پہچان ہی جائیں گے کہ یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول، تو اس میں فاعل ہے، اب اس میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے اور اس کے معنی ہے جواب دینے والا ایک مرد۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی کون سی قسم سے، ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے، تو یہ ثلاثی ہے اس لیے کہ اس میں تین حروف اصلی ہے، جیم، واو اور با۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ یہ مصدر ثلاثی کی کون سی قسم سے، یعنی ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماضی اجابہ میں تین حروف اصلی کے علاوہ ایک حرف زائد ہے، وہ کیا ہے، حمزہ قطعی اجابہ میں۔ پھر سوال ہوگا کہ ثلاثی مزید کی کون سی قسم ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر رباعی ہے، اس لیے کہ حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر یہ نہیں ہوا ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ رباعی ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر رباعی کی کون سی قسم سے، تو اس کے دو قسمیں ہوتی ہے، بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل، تو اس میں سے یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر رباعی بے حمزہ وصل ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی اور امر کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ یہ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بر رباعی بے حمزہ وصل کے کون سے باب سے، اس کے بھی 5 باب ہیں، تو اس میں سے یہ باب افعال سے ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی اور امر کے شروع میں حمزہ قطعی ہے۔ پھر یہ آخری سوال ہوگا کہ حروف کی اقسام کے اعتبار سے یہ اسم کی کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے، تو جواب یہ بنے گا کہ یہ اسم مشتق صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ تو حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو یہ ایک سوال جواب کی شکل میں ہم نے نحوی اجرا کرنے کا طریقہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ